الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ خاص فضل ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، ہفتہ واری مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ کی شان ہے، اس کی شان تو ایسی ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان روزانہ نئی نئی ہوتی ہے، اس کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ پوری کائنات کے تمام انسان اللہ کی نافرمان ہو جائے تب بھی اس کے شان میں کمی نہیں آئے گی، اور پوری کائنات کے تمام انسان، تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری فرمانبردار ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں بڑھائی نہیں آئے گی۔ اللہ کی شان تو روزانہ بڑھتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے محترم، تو یہ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازتے ہیں، جیسے اس کی شان ویسے اس کی نوازشات ہوتی ہے، انعامات ہوتے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس پہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے جی ساتھیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح یا شام کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے میں سے اللہ جل شانہ برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے نام اعمال میں سے برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ کلمہ جو ہے ایمانی کلمہ ہے، یہ ایمان ہے، بنیاد ہے۔ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی، جتنی بنیاد کمزور ہوگی عمارت اتنی کمزور ہوگی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کلمے پر ہم چلیں، اس کلمے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی بن جائے۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے، اس کلمے کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو دیا لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، تمام انبیاء کو یہ کلمہ دیا گیا۔ آخر میں جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا، آپ علیہ السلام کو بھی یہ کلمہ عطا کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عظیم کلمہ ہے، اس کلمے کی طاقت مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ ایک شخص کو اگر 1000 سال کی زندگی دیتے ہیں، خود کو پوچھتا، مخلوق کو پوچھتا رہا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اس کلمے کو پہچانا ہے۔ یہی کلمہ خانقاہوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ والے اسی کلمے کا ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ کیا یہ عظیم کلمہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ اس سے افضل ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ کلمہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ماں کے گود میں یہ کلمہ نصیب فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ کی شان ویسے نوازتے ہیں نا، حقیقت ہے نا۔ دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتے مجھے اور آپ کو گدھا بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، بچھو بنا دیتے، کیڑے مکوڑا بنا دیتے، رینگنے والا بنا دیتے، لیکن اپنا فضل فرمایا کہ تمام مخلوقات جتنی پیدا کی اللہ نے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند ستارے سب اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پر رینگنے والے، دوڑنے والے، ہانکنے والے، لڑنے والے، چھنگارنے والے، پوجاڑ کرنے والے، یہ ساری جتنی مخلوقات، حیوانات، جمادات، نباتات ہیں، ان سب میں سے افضل اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقاتوں میں سب سے زیادہ افضل کس کو بنایا اللہ نے؟ انسان کو بنایا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ اللہ نے ہمیں کس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے شیطان ہمیں دور کرتا ہے، ہمارا نفس ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے عظیم نعمت تھی اللہ نے وہ ہمیں بن مانگے دے دی۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔
اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ جو تمام غیب کے جاننے والے ہیں، کالی رات ہو اور کالی اندھیری میں ایک کالے پہاڑ پر کالی چھوٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ جب چلتی ہے اللہ اس کی آہٹ بھی سنتا ہے، اس کی باتیں بھی سنتا ہے، اس کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے میں اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ سمندر کی تہ کے اندر جو مخلوقات ہے اللہ اس کی بھی پکار سنتا ہے، آواز سنتا ہے۔ زمین کے تہ کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو مخلوقات ہیں، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ کی سب قبضے قدرت میں ہے، اللہ جو ہے نا سب کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا میرے محترم ساتھیوں، ہمارا تعلق بن جائے اللہ کے ساتھ، اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پھر جو ہے نا ستون سے پوچھتا ہے کہ یہ ستون تو کیوں ہل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ اکرام کے لیے ہے، اعزاز کے واسطے اللہ پوچھتے ستون سے۔ اللہ نے کلمے کی ایک تعریف کرانی ہے، معرفت بیان کرنی ہے، اس کی نعمت بیان کرنی ہے، عظمت بیان کرنی ہے کہ یہ کتنا عظیم ہے، تو ستون سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ ستون عرض کرتا ہے یا اللہ تیرے ایک بندے نے زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھا، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے میں نے اس کی مغفرت کر دی، یہ ستون ہلنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو اس ایمانی طاقت کتنی ہے، لا الہ الا اللہ کی کتنی طاقت ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس طاقت کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ محنت نہیں کرتے۔ ایمانی طاقت ہے میرے محترم، یہ اتنی بڑی طاقت اس کلمے کی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک کراچی سے ٹرین چلتی ہے، لاہور جاتی ہے، اور 10 بوگیاں اس ٹرین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور ایک شخص ٹکٹ لیتا ہے اور سب 9 کی 9 بوگیاں خالی، 10 کے 10 خالی، ایک ہی مسافر ہے، کیا حکومت پاکستان اس ایک مسافر کے لیے ٹرین چلائے گی؟ اتنا ڈیزل خرچ کرے گی؟ ریل ٹرین کی مینٹیننس اس کو برداشت کرے گی؟ ڈرائیور کا مزدوری دیہاڑی خرچہ تنخواہ یہ برداشت کرے گی؟ نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کا رب اتنا عظیم ہے، ایک بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، پوری کائنات کی تمام مخلوقات نافرمان اللہ کی، تب بھی کائنات کو چلائیں گے، سورج کے کو چلائیں گے، ہواؤں کے کو چلائیں گے، درختوں کے نظام چلائیں گے، سمندروں کے نظام کو چلائیں گے، پوری کائنات کو چلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک کلمے کی پاور ہے۔ مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی لیکن مجھے اپنی پاور کا پتہ نہیں، مجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے سب سے عظیم چیز تو ہمیں دے دی ہے، اب کس بات کا گلہ کرنا؟ اور بنا طلب کے اللہ نے دیے، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی اللہ ہمیں بیچنا تو مسلمان کے گھر ہی بھیجنا، ایمان والا بنانا۔ میرے محترم، اللہ نے بنا مانگے یہ چیزیں دے دیا۔ اور پھر ایک اور عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کی محبوب ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وجہ کائنات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ کائنات نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ عظیم نعمت ہے، یہ کوئی کم تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حتیٰ کہ انبیاء نے، جب انبیاء کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، انبیاء نے درخواست کی اللہ سے، گزارش کی، یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی عظیم نعمتیں عطا کی۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے، اس کی ایک ہیبت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب بھی تو آتا ہے نا حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ منافق آدمی لا الہ الا اللہ کثرت سے نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اللہ مشرک کر سکتا ہے، کافر کر سکتا ہے، کیونکہ مشرک اللہ اللہ کر سکتا ہے، کافر کر سکتا ہے، شیطان ابلیس بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو کثرت سے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کلمے پر ہم نے یہ کوئی رسم تو نہیں ہوتی میرے محترم ساتھیوں۔ انسان جب کسی شیخ کے ہاتھ کو تھامتا ہے، کسی مرشد کے ہاتھ کو تھامتا ہے،
کیوں تھامتا ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کامل شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کبھی زندگی ہو کے نہیں مرے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر دی اس کو اللہ ایمان کے ساتھ پہنچائے گا۔ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کامل شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک اور نعمت دے دی کہ کم سے کم خاتمہ تو ایمان پر ہوگا، زندگی ہو کر اس کو اللہ موت نہیں دے گا۔ یہ مرشد کی برکت سے، شیخ کی برکت سے، پیر کی برکت سے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ہمیں کتنے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب کیا ہے، جب ہم تصوف میں آ جاتے ہیں، سلسلے میں آ جاتے ہیں، اب اپنے شیخ کی مان کر چلیں۔ مرید کس کو کہتا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرے کہ وہ عشق کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اور یہ راستہ عاشقوں کا ہے، مفاد پرستوں کا نہیں ہے۔ یا مفاد پرست نہیں چل سکتا، ظاہری اس کو لگے گا میرا مفاد حاصل ہو گیا، لیکن خدا کی قسم سے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ حق پرست یہاں چل سکتا ہے، حق والا چل سکتا ہے، سچا چل سکتا ہے۔ میرے محترم ساتھی، جو صدیق ہوگا، سچا ہوگا، وہ اسی راستے کو گزار سکتا ہے۔ عشق جو ہے نا، عشق یہ سیڑھی ہے۔ عشق وہ چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے آنا یہ مخلص ہونے کی علامت ہے، اخلاص ہونے کی علامت ہے۔ انسان جب کسی دین کے شعبے میں چلتا ہے، کسی دین کے کام کو کرتا ہے، چاہے وہ تبلیغ کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، تصوف کا شعبہ ہے، مدارس کا شعبہ ہے، سیاست کا شعبہ ہے، خدمت کا شعبہ ہے، انسان جب بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی دین کے شعبے میں داخل ہوتا ہے اور دین کے شعبے میں کام کرتا ہے، تو دو دشمن اس کے ہوتے ہیں، ایک اندر کا، ایک باہر کا۔ باہر کا دشمن شیطان، اندر کا دشمن نفس ہوتا ہے۔ یہ دو دشمن اللہ نے موت تک ہمارے ساتھ رکھے، ان سے کوئی بچنا نہیں، ان سے لڑ کے چلنا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب انسان اخلاص پر آتا ہے تو اس پر شیطان وسوسہ، یعنی وسوسہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام یعنی آپ کے خلاف مجھے اس قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے خلاف کیا وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے، امام الانبیاء۔ اللہ نے جو آپ علیہ السلام کو علم دیا، کسی کو کو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ جو آپ کو ڈبونا چاہتا ہے اس کے خلاف شیطان تمہیں اور اس کے قریب کرے گا، تمہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس سے اور قریب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے۔ وسوسے سے جب پریشان نہ ہو، یہ اس راستے کا سفر ہے۔ وسوسے بھی آئیں گے، بعض ساتھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض ساتھی خانقاہ میں آتے، کوئی وسوسے نہیں آتے، جس دن وہ سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں وسوسے کے انبار لگ جاتے ہیں۔ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کہ یہاں فائدہ ہونے والا ہے۔ اور وسوسے اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ اخلاص سے آ رہے ہیں، اس کا کوئی مفاد نہیں، ورنہ شیطان اس کو وسوسہ نہیں دیتا، اس کو اسی انجیکشن اس کو لگا دیتے ہیں مفاد کا، مطلب پرستی کا، کہ بس چلو مفاد سے آ رہے، اخلاص سے نہیں آ رہا، تو شیطان تو خوش ہو گیا نا۔ میرے محترم ساتھیوں، وسوسے آنا یہ اخلاص والوں پر آتا ہے، لیکن اس وسوسوں کو ہم جگہ نہ دیں۔ خطرناک بات تب ہوتی ہے جب انسان پر وسوسہ آتا ہے اور وہ وسوسہ قبول کر لیتا ہے، تو جب جا کے اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے۔ مثال، کسی نے اللہ کے راستے میں تشکیل پہ جانا ہے، کس پہ جانا ہے؟ 3 دن کی تشکیل پہ جانا ہے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، کسی نے مدرسے پہ تشکیل پہ جانا ہے، کسی نے خانقاہ پہ، کسی نے ذکر، مطلب جس حوالے سے دین کا کوئی بھی کام ہو۔ اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ اس پہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس نے اخلاص کے ساتھ ارادہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کروں گا۔ جب اس نے اپنا اخلاص پیش کیا، شیطان نے اپنا کام پیش کر دیا، وسوسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی بیگم کو سامنے لائے گا،
کبھی بچوں کو سامنے لائے گا، کبھی پڑوس کو، کبھی نوکری کو، کبھی تجارت کو، کبھی دکان کو، کبھی مال کو، یہ سامنے لائے گا۔ کیا حربہ استعمال کرتے شیطان؟ وسوسہ ہوگا کہ یہ رک جائے کسی طریقے سے۔ اب جب وہ اس کے وسوسوں پہ کان نہیں دھرتا، وہ کہتے کہ جو بھی ہوگا میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میں نہیں رکنے والا، جب وہ نکل پڑتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو شخص وسوسے میں پڑ گیا، ہاں یار دکان بھی ضروری ہے، ہاں یار شیخ کے خلاف وسوسہ، اس کے اندر یہ عیب ہوگا، شیطان کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے عیب نکالنا شروع کرتے ہیں شیخ کے خلاف، کہ شیخ کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، مرشد کے خلاف عیب نکالنا شروع کرتا ہے کہ یار اس کو توجہ زیادہ دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا، شیخ کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ یہ کیا شیطان ایک پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس وسوسے کو قبول نہیں کرتا، یہاں سے سنتے یہاں سے نکالتے، وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ جب وہ وسوسے میں پڑ جاتا ہے، پھر شیخ کے اندر سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اس کا یہ عقیدہ خراب ہے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ بھائی تجھے عمل سے کیا واسطہ، تجھے جس علم سے واسطے وہ علم تو اس کے پاس سولڈ ہے نا، تجھے تو تیرے مقصد کی چیز مل رہی ہے، باقی تو رب کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ شیطان سامنے کرتا ہے ہمیں، جب وہ وسوسے میں پڑ جاتا ہے تو بس یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا وسوسے آنا اخلاص کی علامت ہے، وسوسوں میں پڑنا ہمیں نہیں چاہیے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وسوسے بند ہو جائے، ختم ہو جائے، ہم پہ وسوسے نہ آئیں، تو پھر اس کے لیے ایک بڑا اسٹیپ ہے۔ وسوسے کس پر آتے ہیں؟ اخلاص والے پر آتے ہیں۔ جب ہم عاشق بن جائیں گے نا، پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ عشق وہ آگ ہے جو شیطان کے وسوسوں کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ شیطان کو بھی یہ راکھ کر دیتی ہے۔ جب انسان کسی کا عاشق بن جاتا ہے نا، عاشق اپنے مشائخ کا، اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا، اپنے پیر کا جب عاشق بندہ بن جاتا ہے نا، پھر شیطان کے وار تصرف ختم، پھر یہ شیطان اس پہ وسوسے نہیں ڈالتا۔ جیسے وسوسہ ڈالتا ہے، اس عشق کی آگ کے اندر اس کے وسوسے جلنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان خود میدان عمل میں کودتا ہے، شیطان خود جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عشق کے اندر یہ طاقت ہے، تو یہی اس کی بلندیاں شروع ہو جاتی ہے، پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ عشق وہ چیز ہے جو بغیر مجاہدے کے، کم مجاہدے سے اللہ اتنا نواز دیتا ہے جتنے 50 سال مجاہدہ کرنے سے نہیں نوازتا۔ اور انسان تصوف کو، سلوک کو جو طے کرتا ہے، یہ عشق سے طے کرتا ہے۔ جب تک اس کے اندر عشق نہ ہو یہ طے نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے اندر مفاد ہے، کوئی اور مرض اس کے اندر موجود ہے، تو یہ طے نہیں کر سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، مرض، روحانی مرض صرف جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے۔ حسد کا مرض یہ بھی روحانی مرض ہے، حب جا کا مرض یہ بھی روحانی مرض ہے، حب مال یہ بھی روحانی مرض ہے، میں انا یہ بھی روحانی مرض ہے۔ ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ، اللہ اپنے مرید کے احوال اس پر کھول دیتا ہے، وہ اپنے مرید کو اور سالک کو اپنے اس روحانی اس کے حساب سے چلاتا ہے، کیونکہ اللہ اس پر اس کے احوال کھول دیتا ہے کہ اس کے اندر کون سا مرض ہے، وہ اس کے مرض کی اصلاح کرتا ہے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہر طریقے سے چلاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ سب مریدوں کو شیخ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں، ہر کسی کا معاملہ جیسے اللہ کے ساتھ الگ ہے، ویسے شیخ کے ساتھ بھی معاملہ الگ ہے۔ اب شیخ ہر مرید کی اصلاح، تربیت، روحانیت کس طرح کرتا ہے؟ اس کے مرض کے حساب سے، اس کی قوت کے حساب سے۔ یہ اخلاص والے اس کی تربیت اپنے انداز سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو گزارا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو شیخ بناتا ہے نا، تو ایسے نہیں بناتا، اس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس کو تربیت کے قابل بنایا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ جب کسی کو بادشاہ دیتے تو اس بادشاہ کے طریقے سکھا دیتے ہیں اس کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ بادشاہ بنے اس کو طریقے نہ سکھائے۔ ایک شخص تھا، فقیر ملنگ جیسا، آوارہ گھومنے والا، بس اللہ نے اس کو بادشاہت پر بٹھا دیا۔ جب بادشاہت پر بٹھایا، جیسے وہ تخت سے اترنے لگا، وزیروں کو کہتے ادھر آؤ، دونوں کو سامنے بلایا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اترا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی پناہ چاہتا ہوں، تم نے تو ساری زندگی اس طرح گزاری ہے، تمہیں سلطنت کے طور طریقے رواج کس نے سکھائے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب، اس نے کہا جس نے تخت پر بیٹھا اس نے طریقے بھی بتایا۔ تو یہ شیخ، مشائخ، پیر، مرید، پیر مرشد جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے نا، لگا ہوتا ہے، تو یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو ہر کے مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم اپنے بڑوں کی کسی باتوں پہ نہیں، شیطان ہمیں دور کرنے کی کوشش، جیسے وہ چلائے ہم چلتے رہیں۔ عشق جب ہمارے اندر ہوگا تو وسوسے کسی قسم کے نہیں آئیں گے۔ عشق کے اندر کیا ہے پتہ ہے؟ عشق کی تاثیر کیا ہے؟ پسند، محبت، عشق، یہ تین چیزیں ملتی جلتی نا۔
ہمیں اصل میں اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پسند کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں۔ پسند وہ ہوتی ہے کہ آج یہ پسند ہے، کل یہ پسند آ جائے گی، آج اس کو چھوڑ دے اس کو کر لیا، یہ پسند ہے۔ پسند تبدیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آج 125 پسند ہے، کل کوئی اور نیا ماڈل آ گیا، 125 چھوڑ دیا، ہیوی بائک لے لی۔ آج ہیوی بائک پسند ہے، کل کوئی نئے ماڈل کی کار آ گئی، اس کو چھوڑ دیا، نئی ماڈل کی کار لے لی۔ یہ پسند ہے، اس میں ادلی بدلی ہوتا ہے۔ ایک ہے محبت۔ محبت کی یہ تاثیر یہ کہ جب انسان اپنے محبت کو حاصل کر لیتا ہے، حاصل کرنے کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مثال یوں ہے، ایک شخص ایک لڑکی پہ عاشق ہے، اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ایک مذاقی باتیں بڑوں سے سنتے ہیں، ایک لطیفے قسم کی، کہ وہ چائے گرم کر دے تو معشوقہ کو بولتے اس پہ انگلی ڈالو چائے میں، چائے میٹھی اور ہو جائے گی، میں پی لوں گا۔ یعنی اس کو یہ ادائیں بھی پسند آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن شادی نہیں تو آیا محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچے ہو جاتے ہیں پھر بیگم سے محبت ختم ہو جاتی ہے، بچے پہ منتقل ہو جاتی ہے، پھر بیگم سے زیادہ بچے میں پسند ہوتے ہیں، اور پھر ایک بچہ جب ہو گیا نا اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب وہ بڑھ ہو گیا، نیا بچہ گھر میں آیا، وہ بڑے سے محبت کم ہو جائے گی، چھوٹے سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ تو محبت ہے بھائی، اس پہ بھی اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے۔ آج یہ محبت ہے، کمی آ گئی، دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ عشق ایک چیز کے اندر اتراؤ نہیں ہوتا، اس کے اندر عاشق کی مثال اس پروانے کی ہے، جہاں شمع کی روشنی کو دیکھتے ہیں خود جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، خود اپنے آپ کو تیار کر دیتا۔ وہ لیلا کے تابعدار تھے کہ عاشق عاشق، معشوق بوجھ تھے، مجنون بونتے۔ دوست نے سب تمام مجنونوں کو کھڑا کیا، کہا مجھے اپنے جسم کا گوشت کون کاٹ کر دے گا؟ وہ جو ایویں عاشق تھا اس نے کہا جا تیرے لیے کون گوشت کاٹے گا؟ اور جو سچا عاشق تھا اس نے کہا لیلا کس جگہ کا گوشت کاٹو؟ اس نے مختلف جگہوں سے گوشت کاٹا کہ تجھے کون سا گوشت پسند ہے۔ تو یہ عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا، وہ خود جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان اس کے پاس آئے گا، یہ شیطان کو بھی راغ کر دیتا ہے، شیطان کے وسوسے یہاں نہیں چلتا ہے۔ عشق وہ آگ ہے، اور تصوف میں ہم نے چلنا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں عاشق بنا۔ جب ہم عاشق چیز ہے، اور سلوک کے اندر سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ فنا فی الشیخ کی ہے۔ کس کی ہے؟ انسان جب اپنے شیخ کا، مرید سالک جب اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے، اپنے مرشد کا عاشق ہوتا ہے، اپنے پیر کا عاشق ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے اور عاشق ہوتا ہے، تو جو مرشد کے دل پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے علوم آتے ہیں، تجلیات آتی ہیں، اللہ اس کے دل پر بھی وہ وارد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے عشق کی وجہ سے جو اس کے شیخ کے سینے میں دل موجود ہے، اللہ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پر اللہ پاک ادراک کے راستے کھول دیتے ہیں، اس پر علوم کے ادراک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ صحبت شیخ ایسے کمال کی چیز ہے کہ مرغی جب انڈے دیتی ہے، اس کے نیچے جب انڈے رکھے جاتے ہیں، 22 دن 21 دن مرغی جب اس انڈوں پر بیٹھتی ہے، اللہ اس بے جان کے اندر جان دیتا ہے، روح ڈال دیتا ہے، روزہ پیدا کر دیتا ہے، اور جو انڈا اس کی صحبت سے دور ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں محترم، تو یہ صحبت شیخ ایسی چیز ہے، ہم جب شیخ میں انڈا نہ بنائیں، جب صحبت شیخ میں ہوں گے تو اللہ روح ڈال دے گا، اللہ جان ڈال دے گا، اللہ کمال کا بنا دے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان اب فنا فی الشیخ پہ گیا۔ دیکھو وہ مرید وہ ہوتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس پر شیخ کا رنگ چڑھ جائے۔ کس کا رنگ چڑھ جائے؟ شیخ کا رنگ چڑھ جائے۔ ایک تو ہے نا اداکاری کرنا، وہ نہیں، جس پر شیخ کا رنگ چڑھ، اصل مرید وہی ہے جس پر شیخ کا رنگ چڑھا۔ اب شیخ کے رنگ چڑھنے سے کیا مراد؟ کہ وہ جب چلتا ہے دور سے، جب کوئی سلسلے والا دیکھتا ہے، کوئی عام آتے ہیں، تو اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا شیخ جا رہا ہے۔ جب وہ قریب آ کے دیکھتے ہیں، یار سوری میں تو غلطی، میں تو سمجھا کہ آپ تو فلاں ہو، یعنی پھر لوگوں کے سامنے اللہ اس کے چہرے کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے شیخ چل رہا ہو، یہ شیخ کا رنگ چڑھ جا رہا ہے۔ اب ہمیں محنت کرنی کہ اللہ ہمارے شیخ کا رنگ ہم پر چڑھا دے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا اس کو یہی کیفیت میں ہوگا کہ یار یہیں سے انسان فنا فی الشیخ میں چلا جاتا ہے، اس کو ہر جگہ اپنا شیخ ہی نظر آتا ہے۔
اور سب سے پہلی سیڑھی شیخ ہے، اور یہ پر رات کو روتا ہے، کہتے یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جو ہوں اپنے شیخ کی برکت سے ہوں، یا اللہ میری شیخ کی توجہ نہ ہو، میری شیخ کی دعا نہ ہو، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو شیخ کی محبت نے، شیخ کی توجہ نے مجھے کمال کا بنا دیا۔ اور وہ اپنے آپ کو کمال کا سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل نیل بٹا نیل سمجھتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ فنا فی شیخ پہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لے جائے، ہم اپنے شیخ کے ساتھ ایسے محبت کریں، اپنے سلسلے کے ساتھ ہمارا ایسا عشق ہو کہ اللہ ہمیں ان مراحل سے گزار دے۔ مفاد پرس کیسے آئے گا؟ جو عاشق بنے گا وہی یہ منازل طے کرے گا، اور یہ سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ فنا فی شیخ، اس کے بعد فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے سلسلے میں عاشق بن کر چلیں، نہ مفاد پرس بن کر چلیں، نہ مطلب پرس بن کر چلیں، نہ کسی اور غرض سے چلیں، بلکہ عاشق بن کر چلیں۔ جب اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ منسلک کر دیا، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے کتنا بڑا فضل کر دیا۔ یہ دین کا کام اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ خدا کی قسم سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، بس یہ تو اس رب کی محبت ہے کہ ہمیں کھینچ کر خود ہی لے آتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں زبردستی لے کر آتے ہیں، نہیں آتے ہم بیمار کر دیتے ہیں، پھر ہم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی محبت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اتنی سستی کر لیں کہ وہ اپنی محبت ہم سے ہٹا دیں اور ہمیں محروم کر دیں۔ جو دین کی قدر نہیں کرتا، جیسے دودھ کے اندر بال گر جائے، بال کو یوں نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے نا، اس طرح جو دین کی قدر نہیں کرتا، اللہ چانس دیتے 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 ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس بال کی طرح ہمیں نکال کے باہر پھینک دے کہ جاؤ تیری ضرورت ہی نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، ہم محنت کرنے کی فکر کریں، اور عاشق بن کر چلنے کی فکر کریں۔ اللہ نے مثال کے طور پہ ہم جہاں سے آتے ہیں، خانقاہ میں ذکر کی مجلس میں آتے ہیں، جس ہفتہ واری ذکر کی مجلس ہے، سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی کہ گزرتے ہوئے ہم نے دعوت نہیں دی، کاش ہماری دعوت دینے سے اس کی زندگی بدل جاتی، اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جاتا۔ ہماری دعوت نہ دینے سے وہ محروم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ساتھیوں، ہر شخص ذمہ دار ہے، جب بھی ہماری ہلکا واری مجالس ہوں، ہم ساتھیوں کو چاہیے بھرپور اس کی دعوت، اس کی کوشش کریں گے نا، کوشش انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبے لگتے ہیں، اس کے گناہ کرنے سے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کا ذکر